ناظرین، بریک سے واپسی پر ہم ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک پر جانے سے پہلے کہ جیسا کہ گفتگو ہو رہی تھی کہ کچھ مقدس تحریکیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو ان کے اپنے زمانے میں بہتر طور پر نہیں جانا اور پہچانا جاتا، کیونکہ وہ اتنے اس زمانے کے شعور اور لوگوں کے فکر سے اتنی بلند ہوتی ہیں کہ اس زمانے کے لوگ ان کو نہیں پہچان سکتے۔ اور جب وقت گزرتا ہے اور انسان کا شعور ترقی کرتا ہے، انسان میں علم آتا ہے، انسان کی فکر بلند ہوتی ہے، تو پھر کہیں جا کر وہ کسی حد تک اس تحریک کو یا اس قیام کو یا اس شخصیت کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی سب کچھ تحریک کربلا کے ساتھ ہوا کہ امام حسین علیہ السلام نے اس دور میں، جب کہ پورا انسانی معاشرہ غافل تھا اور سو رہا تھا، انہیں احساس ہی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے، ان کے مذہب کے ساتھ، دین کے ساتھ اور ان قیمتی اقدار کے ساتھ، اسلامی اقدار کے ساتھ کس طرح کا گھنونا کھیل کھیل کر اس کو دور جاہلیت کے اقداروں میں بدلا جا رہا ہے۔ لوگ اس سے غافل تھے، سو رہے تھے، ضرورت تھی ان کو جگانے کی، اور امام حسین علیہ السلام نے اپنی اس تحریک کا آغاز کیا۔ مدینے سے نکلے بتاتے ہوئے سب کو، اہل مدینہ کو سب سے پہلے، کہ میں اس اسلام پر سلام بھیجتا ہوں جس کا حکمران یزید جیسا انسان ہو۔ کتنی بڑی بات تھی انسانوں کو جگانے کے لیے، لیکن لوگ نہیں جاگے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنا مشن کربلا میں پورا کیا، تب جا کر کچھ لوگوں کی آنکھیں کھلیں، کچھ لوگ جاگے کہ کیوں حسین نے کربلا میں سب کچھ اپنا قربان کر دیا۔ یزید میں ایسی کیا بات تھی کہ حسین نے صرف یزید کی حکومت کے خاتمے کے لیے یا یزیدی اقدار کے خاتمے کے لیے اپنا سب کچھ قیمتی چیزیں کربلا کے میدان میں قربان کر دی؟ تو ایسے میں تاریخ میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہمیں ملتا ہے، لیکن وہ اس سوچ کی، اس دور کے انسانوں کی سوچ کی بہترین مثال ہے کہ جب واقعہ کربلا کے کچھ عرصے کے بعد مدینے کے لوگوں کو ہوش آیا کہ حسین علیہ السلام نے یہ سب کچھ کیوں کیا اور یزید میں ایسی کیا بات ہے، تو انہوں نے کچھ لوگوں کا گروہ ترتیب دیا جو خود شام جائے اور یزید کی حکومت کا مشاہدہ کرے اور دیکھے کہ اس میں کیا ایسی برائی تھی جس کی وجہ سے حسین نے اس قدر قیمتی قربانیاں دے دی۔ اس میں عبداللہ بن حنظلہ غسیل ملائکہ، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت جلیل القدر صحابی کے بیٹے تھے، جن کو ملائکہ نے غسل دیا تھا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر غسل واجب تھا، تو جب لوگوں نے ان کو غسل دینا چاہا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ملائکہ نے ان کو غسل دے دیا ہے، جس کی وجہ سے حنظلہ کو غسیل ملائکہ کہا جاتا ہے، اور یہ ان کے بیٹے تھے۔ اور جو گروہ ترتیب دیا گیا ان میں یہ بھی شامل تھے، اور یہ شام گئے، اور وہاں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد جب مدینہ تشریف لائے تو لوگوں نے ان سے پوچھا، سب لوگ اکٹھے ہوئے اور ان سے پوچھا کہ اب آپ لوگ ہمیں بتاؤ کہ کیا ایسی چیز یزید کی حکومت میں تھی، شام میں تم لوگوں نے کیا دیکھا ہے؟ یعنی دوسرے لفظوں میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ ابھی تک وہ لوگ بے خبر تھے کہ یزید ان کے دین کے ساتھ، ان کے مذہب کے ساتھ، اسلام کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہا ہے۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ آپ لوگوں نے یزید میں ایسی کیا چیز کو برائی دیکھی، کیا چیز دیکھی جس کی وجہ سے حسین نے کربلا کے میدان میں سب کچھ قربان کر دیا؟ تو انہوں نے تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد اپنا سر اٹھایا اور کہا کہ ہم جتنی دن شام میں موجود رہے ہمیں ہر وقت یہی خدشہ رہتا تھا، ہمیں ہر وقت یہی ڈر رہتا تھا کہ کسی وقت بھی آسمان سے پتھر برسیں گے اور ہم پر عذاب الہی نازل ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے یزید کا وہ گھنونا کردار دیکھا ہے، وہ گھنونا کردار دیکھا کہ جس کی وجہ سے ہمیں ہر وقت عذاب الہی کے نازل ہونے کا خدشہ اور خوف رہتا تھا۔ یزید محرمات کے ساتھ زنا کرتا ہے، یزید کھلے عام فسق و فجور کرتا ہے، کھلے عام شراب پیتا ہے اور اسلام کی تمام چیزوں کی کھلے عام مخالفت کرتا ہے۔
اب حضرت عبداللہ بن حنظلہ کا کردار دیکھیے تاریخ میں. انہوں نے کہا چاہے کوئی میرا ساتھ دے یا نہ دے. ان کے 8 بیٹے تھے. انہوں نے کہا کہ میں تنہا اپنے بیٹوں کے ساتھ یزید کے خلاف قیام کرتا ہوں. اب دیکھیے ناظرین، بڑی غور طلب بات ہے، اور یہی چیزیں غور کرنے کے قابل ہیں تاکہ مستقبل میں تاریخ ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ جو ماضی کی غلطیاں ہوتی ہیں ہم ان سے سبق سیکھ کر اپنے مستقبل کو بہتر بنا سکیں. اب یہاں غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ یہ وہی سرزمین مدینہ تھی اور یہ وہی عبداللہ ابن حنظلہ غسیل الملائکہ تھے جو اس وقت مدینہ میں موجود تھے جب امام حسین علیہ السلام اپنے پورے کنبے کو ساتھ لے کر یزید کی بیعت کا صریحاً انکار کر کے اور یہ کہہ کر کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا مدینے سے نکلے تھے. اس وقت یہ عبداللہ ابن حنظلہ کہاں تھے؟ کیا انہوں نے امام حسین علیہ السلام کا یہ جملہ نہیں سنا تھا؟ کس قدر قابل غور یہ جملہ تھا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. کیا اس وقت لوگوں کا شعور اتنا بلند نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ اس پہ غور کرتے کہ حسین ہمیں کیا دعوت فکر دے رہے ہیں؟ یزید کیا ہے؟ حسین کیا ہے؟ کیوں حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا؟ نہیں ناظرین، واقعی ایسی تحریکوں کے چلانے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو اس دور میں اپنا شعور استعمال کرتے ہیں جب دوسرے تمام لوگوں کا شعور اس حد تک نہیں پہنچا ہوا ہوتا یا سو رہا ہوتا ہے. اور یہاں یہی بات ہوئی کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور خون نے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کیا. لوگوں کا شعور جاگا. غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے لوگ چونکے اور اٹھے کہ کیوں ایسا ہوا. کہ حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. تو اب یہی عبداللہ ابن حنظلہ نے واقعہ حرہ میں اپنے 8 بیٹوں کی شہادت اپنے سامنے دیکھی. پہلے اپنے بیٹوں کو یزیدی فوج کے مقابلے میں بھیجا اور جب سب 8 کے 8 بیٹے شہید ہو گئے تو پھر عبداللہ ابن حنظلہ نے خود اپنی شہادت پیش کی. یہ ہوتی ہیں الہی تحریکیں، یہ ہوتی ہیں مقدس تحریکیں کہ جن کو چلانے والے کا شعور اس زمانے کے بلکہ آنے والی کئی صدیوں کے سے بھی آگے ان کا شعور ہوتا ہے اور فکر ہوتا ہے، اور وہ معاشرے کی ان برائیوں کو، ان بیماریوں کو محسوس بھی کر لیتے ہیں اور ان کے پاس ان کا علاج بھی ہوتا ہے. تیسری اور آخری نشانی کسی مقدس مشن کو پہچاننے کے لیے یہ ہوتی ہے، اور تیسری شرط مقدس مشن کی یہ ہوتی ہے کہ یہ تحریک یا مشن یا یہ قیام بے مثال اور یگانہ ہو، اور اس طرح ایک بجلی کی مانند ہو جو کسی گپ اندھیرے میں اچانک جل اٹھے اور اپنے ارد گرد کا تمام ماحول روشن کر دے. جب قطعی نا امیدی، مایوسی کی گھٹائیں چاروں طرف چھائی ہوئی ہوں اور نا امیدی کا گہرا سناٹا ہو، اس میں یہ تحریک یا تحریک کے چلانے والا ایک ایسی آواز بلند کرے کہ چاروں طرف ایک شور برپا ہو جائے اور لوگ اس نا امیدی کے سناٹے کو توڑ دیں. یہ ایک گپ اندھیرے میں چمکنے والی بجلی، یہ تحریک انسانوں کے لیے نجات اور ان کی آزادی کا پروانہ بن جاتی ہے. یقیناً امام حسین علیہ السلام کی تحریک کیا ایسی ہی تحریک نہیں تھی جس نے اس زمانے میں جب لوگوں کو احساس بھی نہیں تھا کہ بنو امیہ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں، کب سے اسلام کے ساتھ وہ در پردہ کس طرح اسلام کی جڑوں کو کمزور کر رہے ہیں، اور اسلامی اقدار کو جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کی اس پہلی اسلامی ریاست میں دنیا کے سامنے، اس پہلی اسٹیٹ میں دنیا کے سامنے پیش کی تھیں، ان کو اس معاشرے سے، اسلامک معاشرے سے مٹایا جا رہا ہے اور دور جاہلیت کی اقداروں کو لایا جا رہا ہے. امام حسین علیہ السلام کی تحریک یقیناً ناظرین ایسی ہی تحریک تھی، اور ایسی ہی تحریکیں چلانے والے ہر انسان کو اپنے محسوس ہوتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں جیسا کہ میں نے ذکر کیا اپنے
تھوڑا پہلے کہ کچھ تحریکیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنی ذات کے لیے یا اپنے ذاتی گروہ کے لیے یا کسی خاص قبیلے کے لیے اپنے قبیلے کے لیے شروع کی جاتی ہیں، ان کو فراموش کر دیا جاتا ہے. وہ ان شخصوں کے ساتھ، ان تحریکوں کے ساتھ اسی وقت دم توڑ دیتی ہیں اور وہ تاریخ میں اپنا مقام نہیں بنا پاتی، نہ انسانی ذہنوں میں وہ اپنی جگہ بنا سکتی ہیں. لیکن یہ الہی تحریکیں جو انسانیت کے لیے شروع کی جاتی ہیں، کسی خاص گروہ کے لیے نہیں، اگر کسی خاص گروہ کے لیے بھی کی جائیں تو انہیں بھی نسل انسانی کا ایک حصہ سمجھ کر، انہیں بھی انسانیت کا ایک حصہ سمجھ کر ان کے لیے شروع کی جاتی ہیں، کہ ان کو بھی خدا کے عبد سمجھ کر شروع کی جاتی ہیں، خدا کی توحید کے لیے شروع کی جاتی ہیں. تو ایسی تحریکوں کو چلانے والا انسان ہر دور کے انسانوں کے لیے ایک ہیرو کی مانند ہوتا ہے، اور ہر دور کے انسانوں کو وہ اپنے دل کے قریب محسوس ہوتا ہے. امام حسین علیہ السلام کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. کیا آج ہم یہ نہیں کہتے؟ کیا آج کا ہر انسان یہ نہیں کہتا کہ حسین ہم سے ہیں اور ہم حسین سے ہیں؟ اس لیے کہ حسین نے اپنا سب کچھ ہمارے لیے قربان کیا، ہم انسانوں کے لیے. اس میں حسین کی کوئی ذاتی غرض، ذاتی سوچ یا کوئی ذاتی فائدہ نہیں تھا. حسین نے اگر علی اکبر جیسا جوان بیٹا اس تحریک کے لیے دیا تو صرف ہزاروں نوجوانوں کی جوانی کو پاکیزہ بنانے کے لیے دیا. اگر عباس جیسے بھائی کے بازو اس تحریک میں دیے تو یقیناً تمام مسلمانوں کو قوت بازو مہیا کرنے کے لیے، ان کو دفاع اسلام کے لیے اپنی قوت کو استعمال کرنے کے لیے، آمادہ کرنے کے لیے یہ قربانی پیش کی. امام حسین علیہ السلام نے اگر اپنے خوبصورت ترین بھائیوں کو، بھانجوں کو، بھتیجوں کو، اپنے چچا زاد بھائیوں کو اگر اس راہ میں قربان کیا تو کوئی بھی تاریخ میں کوئی بھی انسان آج تک یہ ثابت نہیں کر سکا کہ حسین کی اس میں کوئی ذاتی منافعت تھی، حسین کی کوئی ذاتی وجہ تھی، حسین کی کوئی ذاتی اس میں غرض تھی. ناظرین، امام حسین علیہ السلام کی تحریک کو صدیوں سے جانچا جا رہا ہے، صدیوں سے تاریخ میں اس پر ریسرچ کی جا رہی ہے، اس پر تجزیہ کیا جا رہا ہے، اور یہ جانچنے کی کل بھی کوششیں کی جا رہی تھیں اور آج بھی کی جا رہی ہیں کہ حسین نے یہ قیام کیوں کیا، حسین نے یہ سب کچھ کس لیے یہ سب کچھ قربان کیا. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ان کو ہم اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم، میں عمران فضل بول رہا ہوں نوٹنگھم سے. جی میرے بھائی، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو امام حسین کا پیغام تھا کہ جب تمام شہداء شہید ہو گئے، جی اس وقت انہوں نے کھڑے ہو کے کہا گا حل من ناصر ینصرنا. تو یہ جو امام حجت کی تھی، اس میں امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا کہ ہے جو میرا جو کارنامہ ہے اس کو آگے کو لے کے چلے. یہ بھی کہا تھا کہ ہے کوئی یہ میری مدد کرنے والا، اور اس کا میں نے تو یہی سمجھ آتے ہیں کہ امام حسین نے کہا جو تحریک میں نے چلائی ہے خدا کی توحید کے لیے، اس کو آگے لے کے بڑھنے والا ہے. تو ہمیں یہ سب لوگوں کو، تمام مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو ان کے الفاظ سے حل من ناصر ینصرنا، کہ میری اس تحریک میں کون ہے مدد کرنے والا. تو ہمیں اسی کو لے کے آگے چلنا ہے. جو خدا کے دشمن ہیں، جو نبی کے دشمن ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، ہم سب کو اکٹھے ہو جانا چاہیے، تمام مسلمانوں کو اس آواز پہ جو امام حسین علیہ السلام نے دی. تو میں یہی کہوں گا کہ تمام مسلمانوں کو سوچنا چاہیے اس بات کو کہ جو امام حسین نے پیغام دیا ہے وہ ہے بربریت کے خلاف کھڑے ہونا. بے شک اور ہمیں ان سب لوگوں کو سوچنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ میرے بھائی، بہت خوبصورت بات آپ نے کی کہ یقیناً امام حسین علیہ السلام کا جو استغاثہ عصر عاشور سرزمین کربلا پہ سنا گیا، وہ اس کے مخاطب اس دور کے بھی انسان تھے.
امام کے سامنے کے لوگ بھی تھے. امام چاہتے تھے کہ اس وقت بھی کچھ لوگ آئیں اور اپنا خون دیں. امام پکار رہے تھے لوگوں کو. جب وقت آخر امام یہ استغاثہ ناظرین بلند کر رہے تھے. بڑا خوبصورت پوائنٹ یہ امام کا استغاثہ، اگر اسی پر غور کر لیا جائے تو پوری تحریک کربلا سمجھ میں آ جاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب چاروں طرف امام کے سب صحابہ اور پورا خاندان امام کا ذبح ہو چکا تھا، امام تنہا کھڑے تھے. کیا اس وقت امام یہ چاہتے تھے کوئی آئے اور میری جان بچائے؟ کیا امام حسین علیہ السلام جیسی شخصیت سے اس بات کی توقع کی جا سکتی تھی کہ امام جب سب قربان ہو چکے تھے خاندان، تو صرف امام اپنی جان بچانے کے لیے اب کسی کو طلب کر رہے تھے؟ امام حسین جیسے انسان کو تو ایک طرف رکھیے، مجھ جیسا ایک کم ظرف انسان بھی یہ چیز نہیں سوچ سکتا کہ جب سب آپ کا خاندان اور کنبہ قربان ہو چکا ہو تو آپ صرف اپنی جان بچانے کی فکر میں ہو. ناظرین، امام حسین علیہ السلام اس وقت بھی طلب کر رہے تھے فوج یزیدی کی طرف سے کوئی ایک بھی آئے اور اپنا خون دے، کیونکہ اس وقت مسئلہ جان بچانے کا یا جنگ جیتنے کا نہیں تھا، کربلا کے پیغام کو مضبوط کرنے کا تھا کہ آؤ کربلا کو خون کی ضرورت ہے. جتنا خون کربلا میں دیا جائے گا پیغام کربلا اتنا ہی مضبوط ہوگا اور اتنی ہی زیادہ صدیوں تک اپنی پوری قوت کے ساتھ اپنی آواز انسانوں تک پہنچاتا رہے گا. ناظرین، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ان کو ہم اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں اسلام آباد سے طاہر شاہ بات کر رہا ہوں. جی میرے بھائی، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی آج کا ٹاپک کے حوالے سے بات کرنی. جی ضرور میرے بھائی. جی امام حسین یہ شب عاشور کا جو ہے نا، اس کے بارے میں بات کرنی تھی کہ مولا نے آخری بار جو چراغ بجھا کے جو بات کی تھی اپنے صحابہ سے کہ جو بھی جانا چاہتا ہے تو بے شک چلا جائے. جی لیکن وہ سارے جانسار تھے، کسی نے بھی اس میں نہیں کہا کہ امام جانا چاہتے ہیں. بے شک. جی تو وہ 3 بار اس کا کیا تھا مولا نے، چراغ کو بجھا کے جو پھر دوبارہ سے. جی تو وہ انگوٹھی والا ایک جو مولا کی جو انگوٹھی جس نے اتاری تھی، وہ اس کا ایک تو نام بتا دیجیے گا کو، وہ جو وہ سواری کا جو مولا کا غلام تھا جس کو آزاد کرایا تھا مولا نے. جی 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 اس کا نام ذرا میرے ذہن میں نہیں آ رہے. جی 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 ٹھیک ہے، بس یہی آپ کا سوال تھا. ٹھیک ہے میرے بھائی، انشاءاللہ اب اس پہ بات کرتے ہیں. بہت شکریہ. تو ناظرین، امام حسین علیہ السلام کا میرے بھائی نے جو پہلے فون کیا تھا ان کی تھوڑا سا وضاحت کر کے پھر میں انشاءاللہ اپنے ٹاپک پہ آؤں گی. ٹائم بھی ختم ہوا چاہتا ہے کہ حل من ناصر ینصرنا کا جو امام کا استغاثہ تھا اس وقت کے لیے بھی تھا. کوئی ایک بھی آؤ اور کربلا کو مضبوط کرو، کربلا کو خون دینے کی ضرورت ہے. جس تحریک پہ جتنا مقدس خون بہایا جاتا ہے وہ تحریک اتنی ہی مضبوط ہوتی ہے. اور امام کا وہ استغاثہ ہر دور کے انسانوں کے لیے بھی تھا کہ میں جو یہ مشن لے کے اٹھا ہوں یہ یزید کے خلاف حسین کا مشن نہیں ہے، یہ یزید کے خلاف حسین کی جنگ نہیں ہے، یہ یزیدیت کے خلاف حسینیت کی جنگ ہے. اور حسینیت اور یزیدیت ہر دور میں موجود رہے گی، ہر معاشرے میں موجود رہے گی. اور ہر دور کی یزیدیت کو ختم کرنے کے لیے حسینیت کی ضرورت رہے گی. تو آؤ میری آواز پر لبیک کہو. ہر دور میں جب بھی جہاں بھی یزیدی اقدار دیکھو، جہاں بھی دیکھو کہ حسینی اقدار کو مٹایا جا رہا ہے، اسلامی اقدار کو مٹایا جا رہا ہے، دین کی اقدار کو مٹایا جا رہا ہے اور ان کی جگہ پر یزیدی اقدار کو نافذ کیا جا رہا ہے، غیر اسلامی اقدار کو نافذ کیا جا رہا ہے، تو اٹھو اور قیام کرو اور حسین بن کر ان اقدار کو جڑوں سے کھیڑ دو. یہ حل من ناصر ینصرنا کا جو استغاثہ امام حسین علیہ السلام نے بلند کیا، یہ قیامت تک کے لیے ہر دور کے انسان کے لیے ہے. اور ہر دور کے صاحب ضمیر
اور بافکر اور زندہ ضمیر لوگوں کو ہمیشہ لبیک یا حسین کہنے پر مجبور کرتا رہے گا۔ ہر باضمیر انسان جو بھی اپنے اندر غیرت رکھتا ہے، شجاعت رکھتا ہے، حمیت رکھتا ہے، انسانیت کا درد رکھتا ہے، جو عدالت کا طلبگار ہے، جو مساوات چاہتا ہے، جو انسانوں پر خدا کی حکومت چاہتا ہے، جو انسانوں پر انسانوں کی حکومت کا مخالف ہے، وہ یقیناً لبیک یا حسین کے نعرے ہر دور میں اور ہر معاشرے میں لگاتا رہے گا۔ ناظرین، ہمارا پروگرام کا وقت بہت کم ہے، میں تھوڑا سا اپنے ٹاپک کے اختتام تک بھی پہنچنا چاہوں گی کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام ہمارے لیے بھی ہیں، ہم امام حسین علیہ السلام سے بھی ہیں اور امام حسین علیہ السلام ہم سے بھی ہیں، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو کچھ بھی کیا وہ ہماری نسلوں کے لیے کیا، ہر دور کے انسانوں کو بچانے کے لیے کیا۔ یعنی امام حسین علیہ السلام نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ بیماری یزیدیت کی بیماری ہر دور میں، ہر معاشرے میں، ہر صدی میں موجود رہے گی، لیکن اس بیماری سے نجات کیسے حاصل کرنی ہے، اس بیماری کا علاج کیسے کرنا ہے، وہ آؤ میں تمہیں وہ نسخہ بتائے دیتا ہوں، میں تمہیں وہ علاج بتائے دیتا ہوں۔ اس نسخے کو یاد کر لو، اس علاج کو دیکھ لو جو میں کربلا میں کر رہا ہوں، بس اس سبق کو یاد رکھ لو، اور ہر دور میں جب تم یزیدیت کو اپنے ارد گرد پاؤ، جب تم دیکھو کہ یزیدیت کا دورہ ہے اور اس کا راج بڑھ رہا ہے، تو پھر اس نسخے کو استعمال کرو، حسینی نسخے کو استعمال کرو اور یزیدیت کو مٹا دو۔ امام حسین علیہ السلام کے قیام کے لیے کیا کیا لوگوں نے اس کے تجزیات کیے، اور امام حسین کے قیام کو اس بات کی قطع نظر کہ خود امام حسین علیہ السلام نے اپنے بارے میں ہر جگہ مدینے سے کربلا تک پہنچتے ہوئے، مدینے سے مکہ پہنچتے ہوئے اور مکہ سے کربلا کا سفر کرتے ہوئے، اور پھر جو 8 دن آپ نے سرزمین کربلا پر گزارے، ان سب دنوں میں جو امام نے خطبات دیے، جو امام نے باتیں کی، جو گفت و شنید ہوئی، دشمنوں سے ہوئی، دوستوں سے ہوئی، اس میں امام نے ہر جگہ اپنے موقف کو 2 ٹوک الفاظ میں بیان کیا، وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ میں یہ جنگ کس لیے کر رہا ہوں، میں یزید کے خلاف کس لیے ہوں، میں یزید کی بیعت کا انکاری ہوں، وہ کس لیے ہوں، اگر میں کوفے کے لوگوں کی حمایت چاہتا ہوں تو کس لیے چاہتا ہوں، میں کیا انقلاب لانا چاہتا ہوں۔ اس کے باوجود تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے اپنی طرف سے کچھ تجزیات کیے اور اپنی طرف سے امام کے مشن کو سمجھنے کی کوشش کی۔ کسی نے کہا اپنوں نے محبت میں لیکن کم فکری کی وجہ سے اور معرفت کی کمی کی وجہ سے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کا مطلب اور مقصود کربلا صرف اور صرف شہادت کو حاصل کرنا تھا، امام صرف اور صرف شہید ہونا چاہتے تھے۔ اور کسی نے کہا دشمنوں نے دشمنی، عداوت اور بغض و کینہ کی وجہ سے کہ امام حسین علیہ السلام کی جنگ 2 قبیلوں کی جنگ تھی یا 2 شہزادوں کی جنگ تھی۔ ناظرین، کیا امام حسین علیہ السلام صرف اور صرف ان کا مقصد شہادت تھا؟ کیا امام صرف شہادت حاصل کرنے کے لیے ہی سرزمین کربلا پہ اپنے پورے کنبے کو لے کر گئے اور ان کو ذبح کروا دیا؟ اور پھر کیا شہادت ہی سب سے بڑا مقصد انسان کی زندگی کا ہے؟ کیا شہادت ہی مسلمانوں کی سب سے بڑی منزل ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے امام نے یہ سب کچھ قربان کیا؟ یا دشمن کے بقول یہ 2 قبیلوں کی جنگ تھی اور 2 شہزادوں کی جنگ تھی، اور اس میں ایک بنو امیہ اور دوسرا بنو ہاشم کے قبیلے جو ان میں عداوت تھی وہ میدان کربلا میں ظاہر ہوئی، اور کربلا کا واقعہ صرف اس بغض کی وجہ سے ہوا جو 2 قبیلوں میں اپنی عداوت کی وجہ سے تھا۔ ناظرین، اس پر انشاءاللہ ہم اپنے اگلے پروگرام میں روشنی ڈالیں گے کہ کیا شہادت ہی انسان کی ایک مسلمان کی اعلیٰ ترین منزل اور معراج ہے، یا واقعہ کربلا بنو امیہ کی اس دشمنی کا شاخسانہ تھا جو اس کو بنو ہاشم کے ساتھ تھی۔ انشاءاللہ ہم اس پر روشنی ڈالیں گے اور دیکھیں گے، اور پھر امام کے اقوال کی روشنی میں، امام کے خطبات کی روشنی میں خود امام سے پوچھیں گے کہ آپ بتائیے کہ کربلا میں آنے کا آپ کا کیا مقصد تھا؟ آپ نے یہ سب کچھ جو اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا، جس پر آج پوری نسل انسانیت اپنے سر کو فخر سے بلند کیے ہوئے ہے، اور ہر دور کے انسان کے لیے آپ ہیرو ہیں،
تو آپ کا مقصد کیا تھا؟ ہم خود انشاءاللہ امام سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔